پاکستان کی امریکہ کو ایکسپورٹس میں حالیہ کمی ایک اہم معاشی مسئلہ بن چکی ہے۔ نومبر میں پاکستان کی امریکہ کو ایکسپورٹس 8% کم ہو کر $439 ملین رہ گئیں، جبکہ پچھلے سال اسی مہینے میں یہ $476 ملین تھیں۔ یہ کمی اس کے باوجود ہوئی ہے کہ پاکستان کو اس سال ٹیرف یعنی کسٹم ڈیوٹی میں بھارت کے مقابلے میں بڑی واضح برتری حاصل رہی ہے۔ امریکہ پاکستانی اشیاء پر تقریباً 19% ٹیرف لگاتا ہے، جبکہ بھارتی اشیاء پر یہ شرح کچھ کیسز میں 50% تک بھی جا سکتی ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ کہ صرف کم جو ٹیرف اس وقت اس کی کمی ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں پیداوار کی لاگت اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ بجلی اور گیس کے نرخ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر صنعتوں کو بجلی انتہائی مہنگی ملتی ہے، جس سے خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر متاثر ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ پاکستانی مصنوعات قیمت کے لحاظ سے عالمی منڈی میں مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اب دوسری طرف بھارت کی امریکہ کو ایکسپورٹس میں 22% اضافہ ہوا ہے، اور وہ $38 ارب سے زیادہ تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارت نے بہتر صنعتی پالیسی کے ساتھ سستی توانائی کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط سپلائی چین کی وجہ سے اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کیا ہے، جبکہ ان کا ٹیرف کہیں زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان زیادہ تر کم ویلیو ٹیکسٹائل تک محدود ہے اور نئی مصنوعات یا ٹیکنالوجی پر کم توجہ دیتا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان کی امریکہ کو سالانہ برآمدات تقریباً 4.5 سے 5.6 ارب ڈالرز کے درمیان رہی ہیں۔ کورونا کے بعد ایک وقتی اضافہ ضرور دیکھنے میں آیا، لیکن انرجی بحران کے ساتھ مہنگائی اور پالیسی میں تسلسل نہ ہونے سے ایکسپورٹس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگر یہی حالات رہے تو مستقبل میں پاکستان کی امریکہ کو ایکسپورٹس میں 30% تک بھی کمی آ سکتی ہے۔ ایکسپرٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوری حل اس کا یہ ہے کہ پروڈکشن کاسٹ کو کم کیا جائے، بجلی اور گیس کو سستا کیا جائے، اور پھر را مٹیریل کی درآمد پر ڈیوٹیز کم ہو اور ایکسپورٹرز کو فوری ریلیف دیا جائے۔ ساتھ ہی امریکہ پر مکمل انحصار کو کم کر کے خلیجی ممالک جیسے بنگلہ دیش، سری لنکا اور خطے کے دیگر ممالک کی طرف جانا بھی ضروری ہے، جہاں سے $2 سے $3 ارب کا آمدنی موصول ہو سکے۔ اب یہ سب ممکن کیسے ہو سکے گا؟ کتنے چیلنجز ہیں اس راہ میں؟ عابد سلائڈ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ یہ جو امریکہ کو ایکسپورٹس، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 19% کے ٹیرف کے ساتھ اس میں اچھا خاصا اضافہ ہو جائے گا، لیکن یہ ابھی کمی ہو گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا رہا ہے زیادہ ٹیرف کے ساتھ بھی۔ یہ ہم مقابلہ کر پائیں گے کم ٹیرف کے باوجود بھی دیگر ممالک کا؟ دیکھیں اب سب پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ایکسپورٹ کا کمپیریزن ہے US کے لیے وہ بنتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ انڈین ایکسپورٹ کا ہے جو اسمارٹ فونز، اسپیشلی جو ایپل آئی فونز ہیں، جو کہ اس 50% والے ٹیرف کی بریکٹ میں نہیں آتے، اور چونکہ وہ اس بریکٹ پہ نہیں آتے، اور جیسا آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وہ جو ٹیکنالوجی بیسڈ ایکسپورٹس ہیں اس وقت ان کی امریکہ میں مانگ ہے، اسپیشلی ان چیزوں کی جو کہ پہلے چائنا سے بن رہی تھیں، اب وہ اگر خطے کے دوسرے ممالک سے جاتی ہیں تو وہ ایک ویکیوم فل کر سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ اور چائنا کی جو کولڈ وار ہے، ٹریڈ وار جو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، دوسرے ملک جو کہ ان پروڈکٹس کو مینوفیکچر کر سکتے ہیں جو کہ چائنا دیتا تھا، جیسے کہ اسمارٹ فونز انڈیا کے کیس میں، تو وہ اپنا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ مینٹین رکھنے میں کامیاب ہے۔ یہاں تک پاکستان کی ایکسپورٹ پرفارمنس کی بات رہی تو ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان میں پچھلے 2 سالوں میں جو ایک اسٹیبلائزیشن کا سفر جاری ہوا ہے، اب کہیں جا کے اس کے ثمرات آپ کو نظر آنے شروع ہوئے۔ آج جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے جو مجموعی فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کوئی $20 ارب کو کراس کیے ہیں، کوئی $15 ارب سے اوپر اس وقت اسٹیٹ بینک میں ہے، تو یہ اب جا کے آپ کے پاس ایک کمفرٹ لیول آیا ہے۔ ورنہ 2 سال پہلے کے اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، یعنی اگر 2025 کی آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک وہ مرحلہ بھی آ گیا تھا جب کہ ایکسپورٹرز کے لیے را مٹیریل منگوانا جو ہے LC کھلوانا وہ ناممکن ہو گیا تھا۔ جو جہاں پہ انڈسٹری تھی ان کے لیے اپنے ڈیویڈنڈس اسپیشلی ملٹی نیشنلز کے لیے ڈالرز میں ریپیٹریٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور جب آپ اس طرح کے جھٹکے سے گزرتے ہیں تو فوری طور پہ آپ نہیں یہ ازیوم کر سکتے کہ جو بھی چیزیں بہتر ہوئی ہیں ایک دم سے جو ہے آپ کی ایکسپورٹ اور باقی چیزیں جو ہے وہ نارمل ہو جائیں گی۔ اب یہ IMF کے پروگرام کا جو تسلسل ہمیں ملا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اور اب گزشتہ 2 ریویوز میں، تو یہ اس چیز کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کی مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے، اور سب سے بڑا کہ اگر آپ کا ڈالر کے ریزرو جو ہیں وہ مناسب رہتے ہیں، اور روپیہ جو ہے اگر روپے کی جو لاگت ہے ڈالر کے مقابلے میں اس میں کوئی فردر گراوٹ نہیں آتی،
تو وہ ایک کمفرٹ لیول ہوگا انڈسٹریلسٹ کے لیے کہ وہ R&D میں یا اپنی باقی لائن آف پروڈکٹ میں وہ انویسٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی کا ایشو ہے حکومت نے اس کو 2-3 دفعہ IMF کے ساتھ بھی اٹھایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے انڈسٹریلسٹ کے لیے ٹیرف جو ہیں وہ ایک خاص کنزمپشن لیول کے بعد ان کو کم کر کے انرجی کنزمپشن بڑھائی جا سکتی ہے تاکہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز پہ قابو پایا جا سکے. گورنمنٹ نے اس کا بھی ایک پلان جو ہے وہ پچھلے دنوں دیا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ شاید 2026 میں آپ کو ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اور اس میں جو تیسری چیز ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس کو جو متاثر کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی وہ ہے 2025 کا فلڈ. یہ 2022 والا فلڈ جو تھا وہ چونکہ سپٹمبر میں تھا تو دسمبر میں جب ہم پورے سال کا جائزہ لے رہے تھے تو وہ فلڈ کے امپیکٹ جو تھے وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ تھے. مگر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو سمر کا فلڈ تھا 2025 والا یہ بھی کوئی کم میگنیٹیوڈ والا فلڈ نہیں تھا. اور اس نے جس طریقے سے ہماری خریف کی فصلوں کو ہٹ کیا تھا اس کو جو ہمیں ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ کاٹن کی جو بیلز آئیں وہ کم تھیں یا باقی جو آپ کی ایگریکلچر اور لائف اسٹاک اور باقی چیزیں جو متاثر ہوئیں تو اوور آل اکانومی جو تھی اس کو ڈینٹ پڑا تھا. گو کہ اس دفعہ ہماری اکانومی زیادہ ریزیلینٹ تھی. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس طریقے سے کوئی اس کا میسو میگا لیول پہ امپیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا فلڈس کا افراط زر کی شکل میں. لیکن یقیناً اس کے جو ریپل افیکٹ ہیں وہ انڈسٹری پہ آئے اور اس نے بھی ہماری ایکسپورٹ جو ہے پرفارمنس اس کو افیکٹ کیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے کہ 2025 میں ہمارے ایکسپورٹس کو متاثر کیا. اور سب سے بڑا جو ہے کہ ہمارا لانگ ٹرم ایشو چلتا آ رہا ہے ایکسپورٹ میں وہ پروڈکٹیوٹی فیکٹر بہت کم ہونا ہے. ہمارا پر یونٹ الیکٹریسٹی کو لے لیں, پر یونٹ جو ہم ان پٹ ہے اس کو لے لیں ایگریکلچر میں یا انڈسٹری میں جو پر روپی انویسٹمنٹ کو لے لیں تو ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ریجن میں کافی کم ہے. لیبر پروڈکٹیوٹی کم ہے, کیپٹل پروڈکٹیوٹی کم ہے, انرجی پروڈکٹیوٹی کم ہے. اور جب یہ پروڈکٹیوٹیز آپ کی کم ہو تو ظاہر ہے کہ آپ پیئرس کے ساتھ اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف ٹیرف از ناٹ دا ڈیفائننگ فیکٹر, باقی فیکٹر بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.